اپنے اندر بہت سی رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، بہت سی برکات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ماہ رمضان کیا کہنے، یہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان اگر نفل ادا کرتا ہے تو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اصل بات پوچھے تو یہ مہینہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ مالک دو جہاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت اللہ نے 11 بیٹوں کی غلطیوں کو معاف فرما دیا تھا۔ جو انہوں نے پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، جو معاملات کیے، تاریخ کے اوراق گواہی دیتے ہیں کہ بہت ظلم کیا تھا، لیکن اللہ مالک دو جہاں نے پیارے یوسف علیہ السلام کی بدولت باقی 11 بیٹوں کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ ایسے ہی یہ ماہ مقدس ماہ رمضان شریف ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کی رحمتوں کو انسان سمیٹ لیتا ہے، ان کی برکات کو سمیٹ لیتا ہے، اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 11 مہینے کی ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما لیتا ہے اگر اس مہینے کے اندر انسان سچی توبہ کر لے، صحیح معنوں کے اندر توبہ نصوح کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر، آج کی اس عظیم اجتماع کے اندر چند لمحے مختصر جامع گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا اور خدا کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ ہر قسم کی اللہ ناپاکی کو دور کر دے۔ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں اہل بیت کو پاک اور صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست، غلاظت، ناپاکی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی ہے، اور انہیں اہل بیت میں سے سیدہ، طیبہ، زاہدہ، عابدہ، عالمہ، فاضلہ، پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہے، اس حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ حسنہ، اور آج کی اس معاشرے کے اندر جو ظلمت ہے اور ہمارے گھروں کے اندر ناچاکییں، ناسلوکییں، بدسلوکییں آج جو برپا ہو چکی ہیں، ان دونوں کا تنازع، ان دونوں کا میں مد نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے کی طرف لے کر چلوں گا۔ عزیزان گرامی، آج کا اس معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اس سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ ہر گھر پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ اگر بیٹے کی شادی انسان کر لیتا ہے تو وہ جو بیٹی بن کے آتی ہے وہ پھنیر سب کی طرح وہ بیٹھ جاتی ہے، گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، گھروں کے اندر فتنہ پھیلا دیتی ہے، گھروں کے اندر فساد پھیلا دیتی ہے، بلکہ میں یوں نہ کہہ دوں کہ گھروں کو ٹوٹے کر دیتی ہے۔ حالانکہ باپ نے، اس سسر نے اس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، کوئی ایسے اٹھا کے نہیں لایا۔ اپنے بیٹے کی شادی اس بیٹی کے ساتھ کی ہے، اور وہ باپ چاہتا ہے اور اس کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں جیسے میری لخت جگر ہے۔ حقیقت میں یہی بھی میری لخت جگر ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے۔ وہ باپ یعنی جو سسر ہے اپنی نوح کو نوح نہیں سمجھتا، بلکہ بیٹی بنا کے لاتا ہے، اپنے گھر کی زینت بنا کے لاتا ہے، لیکن وہ اپنا حال اور وہ ایسا فتنہ پھیلا دیتی ہے، ایسی ناچاکیاں پیدا کر دیتی ہے کہ گھر کے ٹوٹے ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے اندر دوریاں پڑ جاتی ہیں، بھائیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہے؟ آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت دیکھیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی پیدائش کا کیا عالم ہے،
آپ کی جوانی کا کیا عالم ہے اور آپ کی شادی کا کیا عالم ہے۔ آئیے دو چند لمحوں کے لیے ان باتوں کو سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت جب میرے محبوب علیہ السلام کی عمر شریفہ 41 سال تھی تب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ 40ویں سال حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تھا تو پھر جو اپنے تھے وہ بھی دشمن بن گئے تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے تھے۔ تم جانتے ہو تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے پہاڑ گرے تھے۔ وہ امیہ بن خلف کی باتیں بھی آپ کو یاد ہوں گی، کس طرح بلال حبشی پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ گرے تھے۔ عزیزان گرامی وہ تاریخ یاد ہے کہ امیہ بن خلف نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنے ظلم کیا، تپتی ریت پہ لٹا کے کسیٹا جاتا تھا، کبھی آپ کے اوپر کوئلے رکھے جاتے تھے۔ بتائیے تو صحیح، وہ تاریخ نہ لکھتا ہے آپ کا جسم جو چربی تھی وہ پگھل رہی تھی، وہ جب تپتے وہ کوئلے جو تھے ان کے سینے پہ رکھے جاتے تھے، آپ پھر بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے۔ عزیزان گرامی تم نے کلمہ پڑھا ہے تو ایسی مسجد کے چھت کے نیچے پڑھا ہے جہاں کوئی ظلم نہیں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، تم پہ کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لیٹ کے کسیٹا جاتا ہے، ان کے سینے پہ کوئلے رکھے جاتے ہیں، پھر بھی بلال حبشی کہتے ہیں لوگوں میں سن لو، میری زبان سے سن لو، اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا کتنا مشکل تھا، آپ پر کیا کلمہ پڑھنے سے بیتی ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جب ماحول بڑا خوشگوار تھا، ماحول بڑا اچھا تھا، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، آپ کے گریبان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، آپ کے اس ماتھے پہ کوئی پسٹل رکھنے والا نہیں، کوئی اسلحہ لے کے کھڑا نہیں ہے کہ تم نے اگر کلمہ پڑھا تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ پوچھئے تو صحیح بلال حبشی کو کلمہ پڑھا ہے تو کس عالم میں پڑھا ہے؟ تو وہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابھی پیدائش ہوئی تھی تو ادھر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، 2.5 سال کی عمر ہے، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ 2.5 سال کی عمر کا بچہ کتنا ہوتا ہے، چلنا بھی نہیں آتا ہے، دوڑنا بھی آتا نہیں ہے، وہ 2.5 سال کی عمر کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو حرم کعبہ میں میرے مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہے، ان بدبختوں نے اونٹ کی اوجری کتنی وزنی ہوتی ہے آپ کی پشت کے اوپر رکھ دی ہے۔ یہ آواز پورے حرم شریف کے اندر پھیل گئی، بات چلتی میرے سیدہ فاطمہ الزہرا کے کانوں میں پڑی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے کانوں میں پڑی ہے کہ میرے بابا کی پشت کے اوپر ان بدبختوں نے اونٹ کی اوجری رکھ دی ہے، اب بتائیے 2.5 سال کی عمر سیدہ فاطمہ کی ہے، جب سنا میرے باپ پر یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ لہراتی ہوئی، ڈر کراتی ہوئی، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے۔ 2.5 سال کی عمر کا بچہ کتنی دوڑ لگا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی چلتی باپ کے پاس آئی اور باپ کی کمر سے اس اوچری کو اٹھایا اور نیچے پھینکا اور سیدہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا۔ بتائیے تو صحیح 2.5 سال کی عمر کی بچی جو ہے وہ اونٹ کی اوجری کس انداز میں اٹھائی ہوگی؟ کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے؟ ایک بکرے کی اوجری اٹھانی پڑے تو 2.5 سال کا بچہ وہ بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اندازہ کریے سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو پلک رہے تھے۔ اللہ میرے باپ پہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، یا اللہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ آواز آئی، دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، دین حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مجھ پہ بڑے باری ظلم ہو رہے ہیں، میں نے کہا محمد الرسول اللہ سے بڑا ہے تو؟
ان پہ اتنے ظلم ہوئے دین حق کی دعوت دیتے ہوئے، آج علماء کو جیل کی سوراخوں میں رکھا جا رہا ہے، انہیں سوئیلی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کبھی غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بھائی ان کی قصور کیا تھا؟ انہوں نے محبت رسول اپنے دل میں سما رکھی تھی۔ محبت رسول کی وجہ سے ظلم ہو رہے ہیں، تو اگر غازی ممتاز حسین قادری پہ محبت رسول کی وجہ سے ظلم ہے تو پھر محمد الرسول اللہ بھی تو دعوت حق ہی دے رہے تھے نا۔ میرے عزیزوں، میرے بہادروں، گلشن پھول کی طرح خوشبو دیتے ہوئے ساتھیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی آپ کی عمر بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو آپ کی والدہ، آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو شفیق النفس ابو طالب تھے، ان کے انتقال کا وقت آ گیا، کیونکہ ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا ہے، اور اتنا ساتھ دیا، ابو طالب فرمانے لگے میرے بھتیجے تو تھوڑا سا تبلیغ حق کے اندر تھوڑی سی ہاتھ ہولا رکھ لے، ذرا آہستہ کر لے۔ تو محمد الرسول اللہ فرمانے لگے چاچا جی، دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں پہ چاند رکھتے، پھر کہیں کہ دعوت حق کو چھوڑ دے، میں ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر آپ کے چاچے کے وہ الفاظ سنہری، وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرمانے لگے اے میرے بھتیجے، تیرا چاچا تیرے ساتھ ہے۔ تھپڑا مارا، کہا جا تیرا چاچا ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تیری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وہ چاچا اتنا شفیق النفس، جس نے بہادری تھی، جس نے کندھا دیا، جس نے اپنا ہاتھ دیا، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جھلک نکلے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ بھی دیکھا ہے۔ ابھی وقت تھوڑا ہی گزرا تھا، شعبہ ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا، سب لوگوں نے حقہ پانی بند کر دیا۔ پنجابی کے اندر حقہ پانی کے کوئی لین دین، کھان پین، بات کلام تک ختم۔ اب لوگوں نے کہا، آپ کے قبیلے والوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، محمد رسول اللہ، یہ جو آپ نے یہ دعوت حق کی بات شروع کی ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ اگر یہ بات نہیں چھوڑو گے، خدا کی وحدانیت کا اعلان اگر کرو گے، تمہارے ساتھ کوئی لین دین ہمارا نہیں۔ عزیزان گرامی، بند کمرے کے اندر بند کیا گیا، کمرے کے اندر بند کیا گیا۔ اب بتائیے تو صحیح، بند کمرے میں جب بند کیا جائے، انسان کے پاس کتنا کھانے پینے کے لیے اشیاء اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے چمڑا پانی میں بہو کر کھایا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، چمڑے کو پانی کے اندر بہو کے نرم کر کے چبا چبا کے کھایا۔ اور جب ماں کھانا نہیں کھاتی تو ماں کا دودھ بھی نہیں آتا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دودھ پیتی تھی ماں کا۔ آج روزوں کے اندر میرے پاس مسائل ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ بار بار دن میں دودھ پیتا ہے تو کمزوری ہو جاتی ہے، کیا عورت روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اگر تو خطرہ ہے نا جان کو تو پھر عورت روزہ نہ رکھے۔ بچہ بار بار دودھ پیتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ماں کا دودھ پیتی تھی، اتنی عمر تھی، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کچھ نہیں کھا رہی تھی، نہ پی رہی تھی، دودھ کہاں سے آتا؟ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوصلے کو سلام پیش کریے، آپ نے کبھی ماں سے شکایت نہیں کی، آپ کبھی روئے نہیں تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، دودھ چاہیے۔ اب چمڑا بھی ختم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ دعوت حق دینے سے تکلیفیں مل رہی ہیں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ درخت کے پتے تھے، وہ کھا کے گزارا کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پتے چمڑے کو بہو کر کھا کر
یہ گزارا کیا ہے، لیکن ایک بار بھی سیدہ فاطمہ الزہرا نے نہ بابا سے شکایت کی ہے، نہ اپنی ماں سے شکایت کی ہے، نہ اللہ کے کٹہرے کے اندر شکایت کی ہے کہ مجھ پہ یہ ظلم کیوں ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیدائش اس عالم کے اندر ہوئی تھی جب ظلم کے پہاڑ گر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اب کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے، نبوت کا غالباً 7واں سال تھا، تو 41ویں سال حضور کی جب عمر تھی تب آپ کی پیدائش ہوئی، تو نبوت کا 7واں سال تھا، غالباً 6-7 سال عمر تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کا وقت بھی آ گیا۔ میرے عزیزوں آپ توجہ کریے، وہ خدیجہ الکبریٰ، وہ خدیجہ جس نے تمام امراء کو ٹھکرا دیا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی امیر تھی، مالدار تھی، تو بڑے بڑے امراء قریش کے شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے، آپ نے سب کو ٹھکرا دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تھی۔ اور پھر شادی کے بعد آپ کے قبیلے والوں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سب نے آپ کو چھوڑ دیا، اور قصور کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہے خدیجہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھیک ہے، تیرے پاس مال و دولت ہے، تیرے پاس جائیدادیں ہیں، ہیرے جوہرات موتی ہیں، تو امیر عورت ہے، اور شادی ایک یتیم کے بچے سے کر رہی ہے، ایک یتیم سے تو شادی کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا لوگو تم اسے یتیم جانتے ہو، میں محمد رسول اللہ جانتی ہوں، تمہاری آنکھیں اسے یتیم دیکھ رہی ہیں، عزت ذوالجلال کی قسم میری آنکھیں انہیں محمد رسول اللہ دیکھ رہی ہیں، تم کیا جانو ان کی ذات کو، تم نے پہچانا تک نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری وفات کا وقت قریب ہے، چند لمحوں کے لیے میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں آپ کے بددعا کے چہرے کو تک لوں، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ کہنے لگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدمت کے اندر کوتاہی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پکڑا، اے کا وفادار بیوی تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رحلت کا وقت قریب آ گیا، میں آپ سے جدا ہونے لگی اور وصیت کرتی ہوں، سب بیٹیوں کی شادی اپنے ہاتھ سے میں نے کی ہے اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بچ گئی ہیں، ان کی شادی تو نہیں کر پا رہی، میں آپ کے حق آپ کو وصیت کرتی ہوں، دنیا کا جو سب سے عظیم انسان ہو، جو سب سے عالم ہو، جو باعمل ہو، اس سے میری بیٹی کی شادی کرنا اور شادی کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ باقی بیٹیوں کی شادی تو میں نے کر دی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی آپ نے کرنی ہے، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونی چاہیے، انہیں جو جہیز کا سامان ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں میری بیٹی کو وہ عطا کر کے گھر سے رخصت کرنا ہے، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو، ماں جیسا پیار سیدہ فاطمہ کو دینا ہے، ماں جیسی محبت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دینی ہے، تو انہیں ایک پل بھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو، تو آپ نے اس کی شادی کرنی ہے۔ اور ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، وہ آپ سے نہیں کہوں گی، اپنی بیٹی سے کہوں گی، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں اور میری بیٹی کو میرے سامنے بھیج دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا بیٹی سیدہ فاطمہ تمہاری اماں جان تمہیں بلا رہی ہیں، کوئی بات کرنا تم سے، جلدی سے جاؤ، ان کی رحلت کا وقت قریب ہے، کہیں روح نہ پرواز ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، اماں حضور میری جب سے پیدائش ہوئی ہے میں نے ظلم ہی ظلم دیکھا ہے، چھوٹی عمر میں باپ پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، شعب ابی طالب میں محصور ہو کر اپنی آنکھوں سے تمہیں درخت کے پتے کھاتے ہوئے دیکھا، چمڑے کو پانی میں بہو کر اپنی آنکھوں سے اماں حضور آپ کو دیکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کے چاچا ایک ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا،
اپنی آنکھوں سے تمہیں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اما حضور میری تو 6-7 سال عمر ہے، میں نے تو اس چھوٹی سی عمر کے اندر اتنے ظلم دیکھے ہیں، آپ بھی رحلت کا وقت قریب آ گیا، یہ دکھ باقی رہ گیا تھا۔ کہا بیٹی میری رحلت کا وقت قریب ہے، میں وصیت کرتی ہوں میرا وقت بالکل قریب ہے، جاؤ اپنے بابا حضور سے کہو جو یا ایھا المزمل کی چادر اوپر زیب تن کرتی ہو نا، وہ کفن کے اندر مجھے چادر دینی ہے، دوڑ کے جاؤ میری رحلت کا وقت قریب ہے اور وہ چادر مجھے لا کے دکھاؤ تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ بیٹی بات دوڑتی گئی، جب بیٹی باہر دوڑتی گئی، ابا حضور اما حضور کی آخری وصیت یہ ہے جو یا ایھا المزمل کی چادر آپ زیب تن کرتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کفن دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفادار بیوی کو وہ چادر عطا فرمائی، کہا فاطمہ جاؤ اپنی اما حضور کو یہ چادر دکھاؤ تاکہ انہیں سکون مل جائے۔ بیوی ہو تو ایسی وفادار بیوی ہو جس نے ہر لحاظ میرے مصطفیٰ کا خیال کیا۔ جب چادر لے کر سیدہ فاطمہ آئی، کہا اما حضور یہ وہ چادر ہے واللیل، یہ یا ایھا المزمل کی یہ وہ چادر ہے جو مصطفیٰ اوپر زیب تن جسے کالی کملی کی چادر کہتے ہیں۔ میرے سیدہ فاطمہ زہرا نے جب چادر پیش کی تو آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ نے اس چادر کو دیکھا، سینے کے ساتھ لگایا۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بیٹا جبریل دوڑ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا اور مصطفیٰ سے کہہ دے آج جو کفن دیا جائے گا وہ جنتی کفن سیدہ خدیجہ کو دیا جائے گا، یہ جنتی پوشاک جو ہے وہ خدیجہ کبریٰ کو دی جائیں گی۔ وہ چادر واپس لے لے اور سیدہ خدیجہ سے جلدی سے یہ جنتی کفن دکھا دے کہ تم نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، تم امیر تھی، تم بڑی امیر تھی، تمہارے پاس زیورات تھے، سونا چاندی ہیرے تھے، تم نے دنیا کو ٹھکرا کے محمد الرسول اللہ سے شادی کی ہے، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ نے وفاداری کی ہے محمد الرسول اللہ سے، یہ جنتی تمہیں کفن دیا جاتا ہے، یہ تمہیں کفن دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ کتنی خوش نصیب وہ عورت ہے جنہیں جنتی کفن مل رہا ہے۔ اتنی دیر میں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی کفن دے کر میرے خدیجہ کبریٰ کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں جنتی کفن دیا جائے۔ تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے ہاتھ کو پکڑا، کہا یا رسول اللہ دنیا میں نے دنیا کو ٹھکرا کے آپ سے شادی کی ہے اور آپ کی ہر بات کو منوان تسلیم کیا ہے، اور آخری خواہش کرتی ہوں جنت میں تو میرے ساتھ ہونا ہے۔ جنت میں تو بڑے درجے ہیں نا، میں چاہتی ہوں جس جرتے میں تمہیں جگہ ملے تو میری کل قیامت کے دن سفارش بھی کرنا، میری قیامت کے دن شفاعت بھی کرنا، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو کے جھلک نکلے۔ کہا وفادار بیوی اے خدیجہ کبریٰ اللہ نے تجھ کو جنت عطا فرما دی ہے، کہا پھر یہ خواہش کرتی ہوں جس جنت میں تم ہو مجھے وہاں جگہ عطا فرمانا، وہاں مجھے آپ نے ساتھ رکھنا، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرتی رہی ہوں، میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی تمہاری خدمت کرتی رہوں۔ میرے عزیزوں، سیدہ خدیجہ کبریٰ کا رحلت ہو گئی، آپ کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، اب کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ یہ بات اگر میں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، میں بات کو اختصار کرتا ہوں، آخری 2 جملے بیان کر کے اجازت طلب کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا، حضور کی مرض بڑھ رہا تھا، تو اللہ نے کہا جبریل عزرائیل دوڑ اور محمد الرسول اللہ کی روح کو لے کر آ، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے بغیر اجازت مصطفیٰ کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ حضرت عزرائیل آئے، دیہاتی صورت کے اندر آئے، آواز دی، دروازے پہ دستک دی، سیدہ فاطمہ زہرا نے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کون فاطمہ زہرا بتائیے تو صحیح یار دوستو، بچپن سے لے کر اب تک ظلم کی دیکھے ہیں، کیسی زندگی کا سفر سیدہ فاطمہ نے طے کیا ہے۔ باپ کی رحلت کا وقت قریب آیا، آواز آئی میں ایک دیہاتی ہوں، محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا چلے جاؤ
میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، اب نہیں مل سکتے۔ 3 دفعہ دستک دی ہے، آواز یہی آئی ہے، میرے محمد رسول اللہ پوچھا بیٹی جانتی ہو کون ہے دروازے پہ؟ کہا ایک دیہاتی ہے۔ کہا دیہاتی نہیں ہے، وہ تو میری روح لینے آیا ہے، وہ اسرائیل ہیں لیکن اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو کے لڑی جاری ہو گئی۔ کہا ابا حضور پہلے چاچا جائی کا انتقال ہوا، پھر اماں حضور کا انتقال ہوا، اب آپ دنیا سے رحلت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس سے قبل آئیے ایک جملہ اور سماعت کر لیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن ایک آیت نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ قرآن کا اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مفہوم یوں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی جہنم میں سے ہو کر جنت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ پہ یہ بات بڑی ناگراں گزری۔ کہا یا رسول اللہ، یا رب العالمین، میری امت جہنم میں سے نہیں جا سکتی، جہنم کی ایک جھلک بھی نہیں سہ سکتی، اور تو کہتا ہے کہ جہنم میں سے ہو کر جنت میں۔ میرے مصطفیٰ نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا، غار میں چلے گئے، سر سجدے میں رکھا، ربی حب لی امتی کی صدائیں بلند کی، مالک میری امت جہنم میں نہیں جا سکتی۔ امتیوں اپنی شان سنو، تمہاری شان کتنی ہے، میرے مصطفیٰ کو کتنی تمہاری فکر ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی ذات نہیں مل رہی، کسی کے حلق میں پانی کا قطرہ نہیں جا رہا۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، کسی کے حلق میں لقمہ نہیں جا رہا۔ ہوا میں پرندوں نے پرواز چھوڑ دی ہے۔ پرندوں سے پوچھا تم نے ہوا میں پرواز کیوں چھوڑی ہے؟ پرندے کہتے ہیں عزت ذوالجلال کی قسم، صبح سویرے وہ دوحا کے چہرے کو تک لیتے، پروں میں جان آتی تو پرواز میں مزہ آ جایا کرتا تھا۔ بھینسوں نے جناب من خانہ چھوڑ دیا، ان جانوروں سے پوچھا تم نے چارہ کیوں چھوڑا ہے، چارہ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ جانور کہتے ہیں صبح سویرے مصطفیٰ کے چہرے کو تک لیتے تو چارے میں وہ مٹھاس آتی تھی۔ جب ماں کی گود میں بچوں سے پوچھا تم نے ماں کا دودھ پینا کیوں چھوڑا ہے، وہ بچے حالت زبان سے کہتے ہیں کہ جب صبح سویرے فجر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے ہمارے ابا حضور ادا کرتے اور واپس گھر پلٹ کے آتے تو اما حضور کو باتیں بتاتے جو مصطفیٰ نے میٹھی میٹھی باتیں بتائی تھی، اور جب بھی ماں کا دودھ پیتے تو مزہ آتا تھا۔ عزیزان گرامی، 3 دن گزر گئے، امت کے لیے غار میں رو رہے ہیں، امت کے لیے غار کے اندر رو رہے ہیں۔ اب تیسرا دن تلاش کرتے کرتے ایک صحرا کے اندر صحابہ کرام گئے۔ جب صحرا کے اندر گئے، پوچھا، وہاں ایک بکریاں چروانے والا چرواہا تھا، اسے پوچھا تو نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں کیا جانوں تمہارا نبی کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ صحابہ کرام واپس پلٹنے لگے۔ اس چرواہے نے کہا بات سنو، ایک شخص ہے 3 دن ہو گئے غار کے اندر رو رہا ہے، غار کے اندر رو رہا ہے، اور یہ جملہ ضائع نہ کرنا، میری 1000 یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اور پورے عرب کے اندر مجھ سے بڑا کوئی چرواہا نہیں ہے، میں ایک اشارہ کرتا ہوں 1000 بکریوں کا ریوڑ چل پڑتا ہے، لیکن 3 دن ہو گئے ان بکریوں نے اس غار کی طرف منہ کر کے اگلی ٹانگوں کو بچھا کے سجدے کی حالت میں رو رہی ہے، میں ان کو چھڑنے لگاتا ہوں، یہ ہلتی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ ہلتی ہے، ایسے لگتا ہے یہ مردہ ہو چکی ہے۔ میرا مالک مجھے جھڑکتا ہے کہ تو رات کو بکریے کیوں نہیں لے کر گھر آیا؟ میں کہتا ہوں مالک وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے، ایک غار کی طرف منہ کر کے روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، میں قربان جاؤں ان بکریوں کو۔ میرے مصطفیٰ کی شان کا علم ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا علم ہے، وہ بکریاں جانتی ہیں میرے نبی کی شان کتنی ہے، میرے نبی کا مقام کتنا ہے۔ میرے عزیزوں، ان صحابہ نے کہا اے چرواہے وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہی ہیں۔ دوڑتے گئے غار کے اندر، کہا یا رسول اللہ سر انور اٹھائیے، 3 دن ہو گئے، پیاسے بچے مر رہے ہیں،
پرندے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں۔ حضور سر انور اٹھائیے، آخری جملے کی طرف بس اختتام کرنے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ سے کہا سر انور اٹھائے، میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ ایک صحابی دوڑتے گئے، سیدہ فاطمہ کے دروازے کو دستک دی، کہا فاطمہ تمہارے بابا مل گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے برقع لیا، صحابیات کو لیا، غار میں آئے، کہا یا رسول اللہ سر انور اٹھائے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، پرندے پیاسے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، 3 دن ہو گئے، کسی نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، پرندوں نے نہ پرواہ کی ہے، جانوروں نے چارہ نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے وہ مشتاق ہے، آپ کے ودعا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، سر انور اٹھائیں۔ میرے نبی نے سال نہیں اٹھایا۔ عزیزان گرامی توجہ کریں گے، سیدہ فاطمہ نے عرض کی یا رب العالمین قیامت کا منظر ہوگا، محشر کا میدان لگ جائے گا، میزان لگے گا، میں اپنی نیکیاں، علی کی نیکیاں، حسن حسین کی نیکیاں، اہل بیت کی نیکیاں ایک پنے میں لا کر نبی کی امت کی بخشش کروا لوں گی۔ میرے بابا سے کو سر انور اٹھائے، میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ کہا یا اللہ آج تک تیرے محبوب کی بیٹی کا دوپٹہ نہیں اترا، اگر اتر جائے تو سورج نہیں نکلتا۔ آج بی بی فاطمہ اپنا دوپٹہ نبی کے قدموں میں رکھتی ہے اور میرے پاپا سے کہتے سر اٹھا لے۔ سیدہ فاطمہ نے دوپٹہ پکڑا، رب نے کہا جبریل جبریل حکم رب پہ چلی، دوڑ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا اور مصطفیٰ سے کہہ دے سر انور اٹھا لیں اور بی بی فاطمہ کے دوپٹے کو پکڑ لیں، سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے۔ قیامت کے دن جو فاطمہ کہے گی ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ وہ فاطمہ تو زہرا ہے، کل قیامت کے دن آج فاطمہ سے محبت کرو گے، آج فاطمہ سے عقیدت کرو گے، احترام کرو گے، تو کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پہ تمہیں جنت میں بھی لے کر جائے۔ اور آخری ایک مسئلہ سن لو، آج ہمارے گھروں کے اندر نہ چاکییں نہ سلوکییں اس وجہ سے ہیں، جب سیدہ فاطمہ کو رخصت کیا میرے مصطفیٰ نے اور فاطمہ کو یہ سبق دیا تھا، فاطمہ علی کو تنگ نہیں کرنا، علی کو تنگ بولو، علی کو تنگ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد، ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ گئے سیدہ فاطمہ کے گھر، تو آپ کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھانا، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھانا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا صبر کر، یہ ہے باپ، اسے باپ کہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے آج اپنی بیٹی کے گھر چلے جائیں تو بیٹی کے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو ہم تو بیٹی کے شوہر کو پکڑ کے اسے کہیں گے اس لیے بیٹی تجھے دی ہے، کسے تو بھوکا مارے، کسے تو پیاسا مارے، اس لیے میں نے بیٹی تجھے دی ہے، بھوکا مروانے کے لیے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ سے کچھ نہیں کہا بیٹا صبر کرنا۔ اور ایک دن میرے مصطفیٰ گئے تو بوری جو تھی نا وہ جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی 14 پیوند لگے ہیں۔ کتنے پیوند؟ 14 پیوند، اور آٹا گوندھ رہی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو مصطفیٰ جامع رحمت نے جب بیٹی کو دیکھا آنکھوں سے آنسو آئے، کہا بیٹی کیا ہو؟ کہا اللہ کا شکر۔ 14 پیوند جب بیٹی کے اس بوری پر دیکھے، اب بتائیے تم بھی اپنی بیٹی کے گھر جاؤ، اگر یہ حالت دیکھو تو تمہارے جذبات کیا ہوگی؟ لیکن آئیے حسوائی رسول پر حسوائی فاطمہ دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا بیٹا صبر کرنا، علی کو تنگ نہیں کرنا، علی کو تنگ نہیں کرنا، اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرنا، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اور کچھ وقت گزرا، حضرت علی المرتضیٰ نے کھانے کے لیے کچھ چیز طلب کی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میرے سر کے تاج 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔
حضرت علی مرتضیٰ نے ایسے سر پہ پکڑا، فاطمہ مجھے بتا دینا تھا، کہا میرے بابا نے مانگنے کا مجھے بتایا ہی نہیں، میرے بابا نے تو یہ کہا ہی نہیں، میرے بابا نے کہا تھا رخصت ہوتے ہوئے بیٹا گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو جتنا مل جائے صبر سے کھا لینا، 4 دن 10 دن تک بھی نہ ملے تو صبر کرنا، علی کو تنگ۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ طلاق ہو رہی ہے، شرعی طلاق سب سے زیادہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیار نہیں ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے تھلے نہیں لگنا، ذرا تان کے رہنا ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے سسرا پیکے جا رہی ہے نا، ذرا تھلے نہیں لگنا، ذرا ڈٹ کے رہنا ہے۔ اب عزیزان گرامی توجہ، یہ میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، اب مقابلہ ہوتا ہے، اس میاں بیوی کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، وہ عورت چاہتی ہے میں نیچے نہیں لگوں گی کیونکہ ماں نے کہا ہے، اور بیٹا بھی اس لیے تو وہ تن کے اندر ہے کہ باپ نے کہا کہ دلہن مرید نہیں ہونا، دلہن مرید نہیں ہونا، نیچے نہیں لگ، وہ بھی زور زبائی۔ اب یہ پیار کی داستان ختم، اب زور جمائی ہو رہی ہے، تو زور جمائی کے اندر پیار کیا؟ ایک شخص گرتا ہے کہ نہیں گرتا؟ جب زور جمائی ہو پھر گرتا ہے تو پھر طلاق ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم بیٹی کو رخصت ہوتے ہوئے یہ کہ تو سسرال جا رہی ہے، تو پیکے جا رہی ہے، بازرا مرد بن کے رہنا ہے، اور باپ جو بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ رن مرید نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اپنی بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو آپ کے گھر والی یعنی ماں کا حق بنتا ہے کہ بیٹی کو حوصلہ دے، اور باپ کا یہ کام بنتا ہے اپنی بیٹی کو حوصلہ دے کہ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نو نہیں ہے، یہ نو جو ہے اس کو تصور کو ختم کرے، جو گھر میں لاتے اسے بیٹی سمجھیں گے تو ساری قسم کی لڑائییں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ مالک دو جہاں کی پاک بالا میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔